آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا کی قدرت کے لیے، اس کے مسا کے لیے، اس کے روح کی جھومش کے لیے زور تعریف کریں گے۔ اور یہاں پہ موجود ہے تو ہم سب اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے خدا کے روح القدس کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب اپنے ہاتھوں کو لہرائیے گا اور خدا کے روح القدس کو خوش آمدید کہیے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کے جلال کے لیے زور تعریف کریں گے۔ آپ سب اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم خدا کے پاک مقدس اور لسانی کلام میں سے سادہ اور سمپل سی باتیں آپ کے گوشے گوار کرنا چاہتی ہوں۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ آمین۔ عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور جانیں گے ایمان کے بارے میں۔ خدا نے کہا میرا راست باز بندہ ایمان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ اکثر بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ ایماندار ہیں، جو لوگ خدا میں ہیں اور ان کی عمر کو خدا بڑھا دیتا ہے، قوت ہو تو کسی کو پتا کہ نہیں، قوت ہو تو 70 نہیں 80، 10 اور ہے، قوت ہو تو 80 برس اگر خدا کے کلام میں اور وہ راست بازی میں خدا کے ساتھ اپنی جوانی کے ایام میں وہ شخص، وہ بھائی، وہ بہن خدا کے ساتھ وفادار ہے تو خدا اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ خدا اس کی عمر کو بڑھاتا اور خدا کہتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے اور وہ راست بازی کے سبب سے جیتا رہے گا، وہ راست بازی کے سبب سے جیتا رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ چند دن خدا کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہ فوری طور پر ایمان لے آتے ہیں جب خدا ان کی زندگی میں کوئی معجزہ کرتا ہے، اور وہ ایک دم سے ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے ہم راست باز ہیں، ہم راست بازی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن وہ گے ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ راست باز نہیں ہے، وہ معجزات لینے والے ہیں، وہ شفا لینے والے ہیں۔ جو راست باز ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں پہلا درجہ کس کو دیتا ہے؟ جو راست باز شخص ہے وہ مطلبی نہیں ہوتا ہے، وہ معجزے لینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ برکت پانے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ راست باز جو شخص ہے وہ ہر حالات میں خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں بڑے بڑے طوفان آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، مشکلاتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، بے روزگاریاں آ جائیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے اور اس کے عوض سے خدا سے اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میرا یہ راست باز بندہ ایمان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ راست بازی میں اقسام ہیں۔ آپ فوری طور پر ایک زبانی لفظ ہے، میں راست باز ہوں، میں نے خدا کو قبول کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، لیکن راست بازی کا پتھر اس کے اوپر نہیں لگا ہے، نہ وہ عاجز ہوا ہے، نہ وہ حلیم ہوا ہے۔ خدا کو اس نے پھر سے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا ہے۔ اب بپتسمہ لے کر لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے ایماندار ہیں، سنڈے سروس آ کے کہتے ہیں ہم راست باز ہیں۔ اگر وہ راست باز ہیں تو ان کے پھل کہاں ہیں؟ راست بازوں کی برکتیں اعلیٰ ہوتی ہیں، راست بازوں کے پھل اعلیٰ ہوتے ہیں۔ راست باز کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں،
راست باز دینے والا شخص ہے، راست باز مانگنے والا شخص نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندہ کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ شاید آپ لوگ کلام نہیں پڑھتے تو آپ نے جواب دینا ہے، ایک لفظ میں نے کہنا ہے اور دوسرا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اس سے آپ کو دگنی برکت ملے گی۔ خدا اپنے بندہ کو کس میں دے دیتا ہے؟ راست باز بندہ کو نیند ہی میں۔ خدا نیند ہی میں اپنے لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو قرض کی لعنت میں نہیں جانا دیتا، سود نہیں اٹھانے دیتا، جھوٹ نہیں بولنے دیتا۔ جو راست باز ہے اس کی یہ وہ راست باز ہے، اور خدا نے کہا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگر اسے کینسر ہے، اگر وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اگر اسے شوگر ہے، اگر اسے کوئی بھی ایسی بیماری ہے، اسے گردے کام نہیں کر رہے، کوئی بھی ایسی لعنتی بیماری اسے چمبڑ گئی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ راست باز ہے اور وہ جیتا ہی رہے گا، وہ جیتا رہے گا، وہ بیماری اس پر کبھی غالب نہیں آئے گی، کیونکہ خدا وعدوں کا سچا خداوند ہے، اور خدا جو وعدہ کر دیتا ہے اس سے خدا کبھی مکرتا نہیں ہے۔ پولس رسول نے جب خدا کی راست بازی کو پہن لیا، اس جامے کو اس نے اتار لیا، تو وہ راست بازی کے سبب سے جیتا رہا، اور بڑے بڑے معجزات اس کے کہنے سے، اس کے چھونے سے، اس کے چلنے سے رونما ہوتے رہے۔ جو راست باز شخص ہے، اور جب وہ خدا میں سوتا ہے تو وہ راست بازی میں ہی سوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ کا پتھر نہیں لگا ہوتا ہے، اور اسی طور سے جب وہ جہاں فانی سے اٹھایا گیا تو سیدھا آسمانی بادشاہی میں گیا۔ اس نے اس بھیانک جو آگ اور گندک کی جھیل ہے اس کا مزہ نہیں چکھا ہے، لیکن جو لفظی راست باز ہیں صرف لفظوں سے ہی کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، لیکن وہ خدا کے لیے زیرو ہیں، وہ صرف اور صرف مکتب کے لوگ ہیں، اور وہ اپنی شفا کے لیے، برکات کے لیے خدا کے قدموں میں آتے ہیں، وہ راست باز لوگ نہیں ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، راست باز بندہ وہی ہے جو خداوند کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو خدا نے بلا لیا ہے کہ اب سے تو میری بیٹی ہے یا تو میرا بیٹا ہے اور تم میرے لیے یہ کام کرے گا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ پترس رسول نے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ خدا کے پیچھے ہو گیا۔ اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اور وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور وہ خدا کی منادی کرتا ہے، خدا کے نام کو عزت و جلال دیتا ہے۔ ہر حالات میں وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا، ہر حالات میں وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ آج ہم کیا اپنے بچوں کو سکھا رہے؟ کون سی راست بازی سکھا رہے؟ جو مطلب ہے چرچ جانا ہے، جب آپ کو شفا کی ضرورت ہے یا برکت کی ضرورت ہے آپ نے دعا کر لینی ہے، یہ سکھا رہے۔ آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، پھر اپنے گھرانوں پہ غور کریں، کیا آپ راست باز ہیں؟ اگر کوئی راست باز ہے تو وہ اپنے پوری فیملی کے ساتھ خدا کی تمجید کرتا ہے اور وہ خدا کے حکموں پر چلتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے ایک ایک شخص ہے اور وہ صرف اور صرف اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے خدا سے شفاعتیں کرتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے اس شخص کا بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن جو راست باز ہیں ان کا پورا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر تو نے نجات پائی تو تیرا گھرانہ پیچھے نہیں رہے گا۔ خدا کہتا ہے کہ راست باز جیتے رہیں گے، اور راست باز جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے خدا ان کا فضل ان پر ہو جائے گا۔ وہ کوئی بھی کام کریں گے خدا اس میں برکت پر برکت دے گا۔ اگر آپ راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو جو بھی راست بازی کا کام کر رہا ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ خداوند ہے اس کے تمام کاموں میں برکت پر برکت دے دیتا ہے۔ خداوند اسے کہتا ہے کہ تو باہر جائے گا تو تو مبارک ہوگا، اور جب تو گھر میں آئے گا پھر بھی تو مبارک ہوگا، کیونکہ برکتیں اس شخص کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خدا اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے جو راست بازی کے کام کرتا ہے۔
اور ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے کہ یہ ایمان میری زندگی سے کبھی نہ جائے، لیکن جو ہٹ جاتے ہیں، ایمان سے پھر جاتے ہیں، خدا ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرا دل ان سے خوش نہ ہوگا۔ جب داؤد نے گناہ کیا تو کیا خدا کا دل اس سے خوش ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب انسان کوئی راست باز ہے اور اس کی زندگی میں گناہ انٹر کر جاتا ہے تو یاد رکھے خدا ان سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی جھوٹی دیتے ہیں اور روز یہ کہتے ہیں نہیں میں تو راست باز ہوں، نہیں میں تو ایماندار ہوں، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جھوٹ، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ سب نے گناہ کیا۔ جو لوگ دیکھا دیکھی کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، اس نے بھی تو یہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ایسی کرتی ہے، میں بھی ایسا کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا، میں ایسا کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں جو لوگ ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں وہ خدا کے جلال میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی زندگی پہ غور کریں، کیا میں راست باز ہوں؟ کیا میں ایماندار ہوں؟ میں نے اپنی زندگی 70 یا 80 برس ہو چلی ہے، کیا یہ خدا کے نام کو جلال میں نے دیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، جوانی کے ایام میں جو شخص خدا کو قبول کر لیتا ہے، جب اس کی آنکھیں درست ہیں، اس کے ہاتھوں میں 10 طرح ساز ہیں، اس کے پاؤں میں ہڈیوں میں زور ہے، تو خدا اسی کو قبول کرتا ہے۔ اور جس سے چلا نہیں جا رہا، جس سے 10 طرح ساز نہیں بجتے، جو خدا کے کلام کو پڑھ نہیں سکتا ہے، خدا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگوں نے ایسے ہی ایک ڈھونگ بنا لیا ہے، کوئی بات نہیں، جوانی نے گناہ بڑھاپے سے معاف ہو جائیں گے، بڑھاپے میں کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ خدا ان لوگوں سے ناراض رہتا ہے کہ جو اپنی جوانی گناہوں میں برباد کرتے ہیں، غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کبھی بھی اس کا دل خدا کا خوش ان سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ لفظی کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، لیکن وہ راست باز نہیں۔ راست باز شخص کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ سارا دن اسی جدوجہد میں رہتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اے خدا مجھے اس لائق کر کے میں نیکی کروں، اے خدا وہ نیکی کے دار پہ میں رہوں، اے خداوند جو نیکی تو چاہتا ہے، جو کام مجھ سے تو لینا چاہتا ہے میں وہ کروں۔ راست باز وہ شخص ہے، وہ نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کو ٹھگنے کے لیے خدا سے تب دعا کرتا ہے جب اسے خدا سے کام ہوتا ہے، جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو اس کی راست بازی بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ پہ آزمائش نہیں ہوتی، اس وقت کوئی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ جب ابراہیم کے اور سارہ کی اولاد نہیں تھی تو ان کے اوپر آزمائش نہیں تھی، وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب خدا نے انہیں وعدے کا فرزند دے دیا تو ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش آ گئی۔ آزمائش تب آتی ہے جب ہم شفا پا لیتے ہیں، آزمائش تب آتی ہے جب آپ موسیٰ پا لیتے ہیں، آزمائش تب آتی ہے جب آپ بڑی سی بڑی نعمت اور برکت خدا ان سے حاصل کر لیتے ہیں، تو خدا پھر آپ کو طلب کرتا ہے، اور خدا کی آنکھیں ہیکل میں اس شخص کو ڈھونڈتی ہیں جس نے معجزہ پایا، جس نے شفا پائی، جس نے برکت پائی، اور جب وہ خدا کے حضور میں نہیں ہوتا تو خدا کا دل اس سے خوش نہیں رہتا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص جیسا تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے، جیسے حقیری میں ہو ویسے حقیری میں ہو جاتا ہے، بیماری میں تھا بیماری میں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا۔ اب میرا مطلب نکل گیا،
اب میں نے شفا پا لی ہے، اب میں نے برکت پا لی ہے، اب مجھے روز روز چرچ جانے کا کیا فائدہ ہے، روز روز دعائیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آج کے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ خطرناک بات ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تو صبح کو بھی اور دوپہر کو بھی اور شام کو بھی بیج بو، وہ بیج آپ کی دعائیں ہیں، وہ بیج آپ کے نیک کام ہیں کہ جو آپ نے خداوند کے حضور کرنے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا نہیں رہنے دینا، سست گھٹنے خدا کو پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں بائبل مقدس میں سے پولس رسول مسیحوں کا قتل کرنے والا تھا، لیکن وہ دلیر تھا، اور خداوند نے اس پر نگاہ کی تو اسے قاتل نہیں بلکہ روحوں کا بچانے والا بنا دیا۔ قاتل سے روحیں بچانے والا وہ بن گیا، اور اسی طور سے خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دلیر ہوتے اور دل کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر کام میں خداوند کی شکر گزاری گزارتے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر خدا کا آسمان کھل جاتا ہے۔ جب میں نے گھر بنایا سب سے پہلے خدا کی شکر گزاری کی، جب میں نے شادی کی سب سے پہلے خدا کی شکر گزاری، اور خداوند کا فیور دیکھے آج تک اتنی شکر گزاریاں خدا میری زندگی میں لے کے آیا ہے کہ اس کا اگر میں بیان کروں تو آپ حیرت انگیز ہو جائیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی شکر گزاریاں نہیں، بہت بڑی بڑی شکر گزاریاں جو میں نے گزاری ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ میں آگے اس سے بھی بڑی بڑی شکر گزاریاں گزاروں گی، کیونکہ خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہے جو راست باز ہے۔ جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو خدا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے، اور جو جان روح سے سچائی سے خدا کے آگے جھک جاتی ہے، خدا اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ خدا صرف اور صرف اپنے خادموں کا خدا ہے یا اپنی خادموں کا خدا ہے، نہیں، خدا ہر اس زندگی سے محبت رکھتا ہے جو روح سے اور سچائی سے خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ خدا اس کے ساتھ وفادار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی شخص نے اس کے ساتھ وفاداری کرنا شروع کرتی ہے۔ پھر خدا کی مقدس نگاہ اس شخص پہ جب ہوتی ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا ہے، اور خدا اسے اتنا سر بلند کرتا ہے کہ لوگ جان جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ واقعی خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ آپ کے کام، آپ کی برکتیں لوگوں کو حیرت انگیز کر دیں گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ حیرت میں آ جائیں گے کہ کیا ہے ایسا کہ اس کے ساتھ خدا ہے، اور جتنی مرضی ہم کوشش کریں یہ شخص گرتا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پریشان کر دیں گے، کیونکہ خدا عجیب و مشیر قادر مطلق ہے، وہ عجائب کرتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ روح سے اور سچائی سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں خداوند آئینہ کو تیرا ہی آئینہ میرا ہی، ایسا نہیں، یہ نہیں، اتنی سی دعا کی اور برکتیں ہمیں بڑی بڑی چاہیے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب والی، ایسے نہیں ہوگا۔ جتنی بڑی آپ کی برکت ہے اتنی بڑی آپ کی وفاداری ہونی چاہیے، ویسی ہی وفاداری جو خدا کو پسند ہے۔ جس نے بائبل مقدس کا آپ اگر مطالعہ کریں تو یہ برکتیں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، ابراہیم کی، یعقوب کی، اسحاق کی، ایویں نہیں آئی ہے۔ انہوں نے خدا کے ساتھ جوانی میں وفاداری کی ہے، خدا کے حکم کو مانا ہے، اور اس وجہ سے یہ برکتیں ان کی نسلوں میں شفٹ ہوئی، یہ برکتیں ان کی نسلوں میں شفٹ ہوئی ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اگر کوئی خدا کی راہ پہ چلتا چلتا ہٹ جاتا ہے تو خدا کا دل اس سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ اپنے میں میچنگ کر لیں، اگر آپ
किसी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके लिए दिल और जान से दुआ करते हैं, उसके लिए हर वक्त आप खड़े हो जाते हैं, तो अगर वो शख्स आपसे फिर जाएगा तो क्या आपका दिल उससे खुश होगा? नहीं होगा। याद रखिए, तो वो खुदा है। खुदा का दिल जो इंसान से लगा हुआ है, तो अगर इंसान फिर जाएगा, हट जाएगा ईमान से, तो खुदा का दिल उससे खुश ना होगा। और जब खुदा का ही दिल खुश नहीं है, जैसे आप अपने में भी सोच सकते हैं, अगर आप अपनी औलाद से खुश नहीं हैं, तो क्या आपके पास जो माल और दौलत है आप उसे देंगे? आप उस बेटी और बेटे को देंगे जिससे आपका दिल खुश है। आपने उसको देनी है, उसको नहीं देनी जिससे आपका दिल खुश नहीं है। इसी तौर से खुदा भी अपने आसमान के खजाने को उन बेटियों और बेटों पर खोल देता है जो ईमान पर खड़े रहते हैं, जो ईमान का बदल लगा लेते हैं और कभी भी ईमान से फिरते नहीं हैं। हालात बस से बदतर हो जाए, हर तरह की मुश्किलातें आ जाए, परेशानियां चारों तरफ से आपको घेर ले, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि रास के लिए मुसीबतें जेवर हैं, लेकिन खुदावन फिर कहता है कि मैं उसको इनसे निकलने की राह अता करूंगा। चाहे वो इसे जकड़ ले, लेकिन मैं रास को इनसे निकलने की राह दूंगा, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। खुदा कोई इंसान नहीं है कि खुदा आपसे झूठ बोले। इंसान की फितरत में, जिबिल्लत में है झूठ बोलना, फ्रॉड करना, लेकिन खुदा की जो जात है उसमें कोई ना गुनाह है ना झूठ है। खुदा जो कह देता है सो वो करने में कादिर मुतलक है। खुदा ने आज आप सबों को बताया और सिखाया है कि आप कौन सी जिंदगी बसर करेंगे और कैसे जीते रहेंगे। अगर आप आज के कलाम को सुनकर बातें कर देंगे, चर्च के बाहर निकलते हुए इसको भूल जाएंगे और रास्तबाजी को उतार फेंकेंगे, तो खुदा का दिल आपसे कभी भी खुश नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा। अब आपको अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। आया मैं रास्तबाज बेटी हूँ, आया मैं रास्तबाज बेटा हूँ, मैंने खुदा के कलाम पर आज तक अमल किया है कि नहीं किया है? और जो रास्तबाज हैं उनकी बरकतें और अपनी बरकतों को देखने। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि थर्सडे वाले दिन हमने काम पर जाना होता है, हम छुट्टी नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम चर्च नहीं आते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जरा हट के बात है। आप गैर कौम को देखिए, फ्राइडे का दिन छुट्टी का दिन तो नहीं है, संडे छुट्टी का, लेकिन जुमा पढ़ने के लिए 12:30 बजे सड़कों पर सिजदों में होते हैं, सड़कों पर सिजदे में होते हैं। तो गैर कौम की बरकत, और आज आप जो समझते हैं कि हम रास्तबाज हैं, आपकी बरकतें जमीन पर हैं और उनकी बरकतें बुलंदियों को छू रही हैं। इस पर कभी गौर भी किया करें। आपको कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, वो लाखों की कुर्बानी देते हैं। अगर वो रेंट पर भी रहते हैं, फिर भी वो अपनी ईद पर 4-5 लाख की कुर्बानी दे देते हैं। तो आप में से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर है, फिर भी आपकी मजलूमियत खत्म नहीं होती, आपकी गुर्बत खत्म नहीं होती। आपने कभी अपनी जिंदगी पे गौर नहीं की। आप रास्तबाज लफ्जी हैं, लेकिन वो रास्तबाज नहीं है जो खुदा आपको बनाना चाहता है। वो गरीब से गरीब शख्स भी 4-5 लाख की कुर्बानी साल बाद कर देता है। हम अच्छी खासी फैमिलियों में होते हुए भी लोगों के रोने ही नहीं खत्म होते। मैं तो बड़ा दिन ओनू देना है, अपनी पुत्र नूं, अपनी धी नूं, फलाना करना, ओदा ब्याह आ गया, ओदा आ गया, इंज कर लिया, उंज कर लिया, रोने नहीं मुकदे।
تو جب آپ لفظوں سے خدا کو تمجید کرتے رہتے ہیں لیکن دل آپ کے کون سو دور ہیں. خدا اے مال متا میرا میرے بچیاں دا ہے لیکن برکتاں آسمانی بھی میریاں تے میرے بچیاں دیاں نے. سانو آسمانی برکتاں دے لیکن ساڈے کو تیرے واسطے کچھ نہیں دکھا تو لاؤ. اہی تینوں اج اپنی بیماری دین آئے ہیں, اسی اپنی کمزوری دین آئے ہیں, اسی اپنی لانتا تینوں دین آئے ہیں, اسی اپنی ہر طرح کی جادو دیاں بدروہاں تینوں دین آئے ہیں. خدا پر تیرے واسطے ساڈے کو 5-10 تو اتے کچھ نہیں جی, اور وہ بھی پھٹے ہوئے. تو جب ایسے ہیں راست باز لوگ تو ان کا خدا کون ہے؟ میرا خدا تو بادشاہ ہے, مجھے تو اس نے ہر وقت بلندیوں پہ رکھا ہے کیونکہ میرا خدا ہے. آپ کا خدا کون سا ہے جو آپ کو فقیری میں رکھتا ہے؟ اپنی زندگیوں پہ غور کریں. آپ آج تک کیوں نہیں سرفراز ہو رہے؟ آپ مانگتے ہیں آپ کو ملتا نہیں, آپ کھٹکھٹاتے ہیں آپ کے لیے کھلتا نہیں, آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں پھر بھی نہیں پاتے. وجہ یہی ہے کہ راست باز کے لیے سب چیزیں بھلائی کو پیدا کرتی ہیں لیکن ہو راست باز, وہ غربت میں بھی ہوگا تو وہ نور کی مانند چمکے گا. وہ راست باز, اس کے اوپر کوئی دکھ مصیبت آئے گی وہ وقتی طور پر آئے گی لیکن خدا اسے پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا اور بحال کرے گا. صرف فرضی دعا, فرضی کام چھوڑ کر راست بازی کا پتھر لگائے اپنی زندگیوں میں تاکہ خدا آپ کو سرفراز کرے. آپ جتنی بھی عمر کے ہو چکے ہیں آج تک آپ کی زندگی سے غربت کی لعنت نہیں گئی. آپ کے بچے نہایت نافرمان ہیں, بدتمیز ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ بھی ایسے ہیں, آپ لوگ بھی ایسے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی, خدا کو پہلا درجہ نہیں دیا تو آپ کی اولادیں بھی آپ کی عزت نہیں کرتی اور خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتی ہیں. اور جو خدا کے لوگ ہیں راست باز, ان کی اولادیں خدا کی فرما برداری کرتے اور اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. ان کے بچے کرتے ہیں. راست باز کے بچے بھی زمین پر زورآور ہوں گے. راست باز کی اولاد نور کی مانند چمکے گی. اسی یہ دسو تاڑیاں اولاداں نے کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تاڑے دے رہے ہیں, تاڑے شہرت دے رہے ہیں. راست بازی کا پتھر نہیں آج تک لگا آپ کی زندگیوں میں, اس وجہ سے آپ کی غربت نہیں کی, آپ کے اندر سے وہ ناپاک غربت کی بدروہیں نہیں گئی. آپ نے کبھی خدا سے یہ نہیں کہا خدا میں تیری بندی ہوں اور میں تیرے قول کے موافق ہی کروں گی, خدا جو تو نے مجھے کہہ دیا ہے میں وہ کروں گی. نہیں خدا میرے گھر آٹا مکیا میں تے آٹا جا کے لینا. تو خدا کہتے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. اور بیوہ نے تو کبھی نظر ہی نہیں کی جہاں کو صرف ایک مٹھی آٹا سی, وہ بھی انہیں خدا کے خادم نے کھوا دیتا. تو خدا نے وہاں پر نبوت کی ایریا کے وساقت ہے کہ جب تک اس ملک میں کال رہے گا اس بیوہ کے مٹی میں نہ آٹا ختم ہوگا نہ کپی میں تیل ختم ہوگا. غور سے کبھی آپ نے خدا کے کلام کو پڑھا یا جانا یا سنا نہیں. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس پر عمل کریں. خدا کیا آپ سے چاہتا ہے؟ آپ نے اتنی زندگی ایسے ہی گزار دی. آپ سمجھتے ہیں شاید ہمارے 150 کے لیے خادم ہمیں چرچ میں بلاتے ہیں. آپ کے 150 ہمیں بالکل نہیں چاہیے. ہمیں آپ کا وہ ایمان چاہیے جو خدا چاہتا ہے. آپ کا وہ دل چاہیے جو دل خدا سے لگ جاتا ہے. اس ایمان کو اور اس دل کو پاک کریں اور خدا کے حضور سچائی کے ساتھ جھک جائیں گے تو خدا آپ کو راست باز بنا دے گا. لیکن اگر آپ روز ایمان سے ہٹ جاتے ہیں
تو یاد رکھیں کہ یہ لعنتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا دل آپ سے ناراض ہے. خدا کا دل آپ سے ناراض ہے. اس بات کو غور میں لائے. سب کچھ انسان نہیں ہے. آپ جن کے لیے اتنی محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 60 بس 80 90 کتنے سالوں کے آپ ہو گئے؟ 50 کے، 40 کے، 80 کے، 60 کے. لیکن آپ نے کبھی خدا کو بل نہیں دیا. آپ نے کبھی خدا کو بل دیا؟ کبھی کوئی بل دیا؟ بلا کیڑا بل؟ جڑا تسی سال ہے رہے ہو نا مفت کا اے بل جی. وینٹیلیٹر پہ جا کے دیکھیں اتنے لمبے بل. وہ بلوں کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو بھائی وینٹیلیٹر، مجھے ایسے ہی خدا کے پاس جانے دو. وینٹیلیٹر کی سانس سے خدا نے آپ کو بچایا. خدا نے آپ کی زندگی میں اتنے بڑے موت سے کیا، آج تک آپ کو سلامتی بخشی ہے، زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے. لیکن ہم آج تک اپنے دلوں کو اندر سے پکڑ کر بیٹھے ہیں، نہیں خدا علی میں کچھ نہیں کرنا، میں خدا علی وزٹ نہیں کر سکتی، میں خدا کا کوئی کام نہیں کر سکتی، میں اپنی فیملی لے کے عاجز نہیں ہو سکتی. تو چرچ اور فیملیوں میں جیسے آپ کے ریکروٹر ویسے ہی ہوئے گا نا. جیسے آپ گھر میں ماحول بنا کے رکھتے تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہیں، کہ آپ کے کہنے پر خدا کے کام کریں؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ میں فرما برداری نہیں ہے. آپ میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے بچے آپ سے سیکھ دیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر وہ بڑا ہو کر بھی نہ پھرے گا. تو آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو آپ کے بچوں کی کیا کرنی ہے؟ اس وجہ سے آج لوگوں کے بچے نشے کر رہے ہیں، اس وجہ سے نافرمان ہیں، وہ گندے کاموں میں گھستے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نہ اس کی مائیں نہ باپ خدا کے آگے جھکے ہیں، نہ انہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کی ہے. اس وجہ سے ان کے بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے، نہ ان کے فرما بردار ہیں. اس باتوں کو غصہ اگر آپ کو آج لگ رہا ہے تو بڑی اچھی بات. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میری بات کا کوئی غصہ کرتا ہے. میں کہنی یہ آنا چاہیے. غصے نہ تاری کہہ رہے جان دی. جب انسان غصہ کرتا ہے کہ مجھے ہی باجی کہہ رہی تھی، آپ کو نہیں باجی کہہ رہی تھی، ان سب کو جو آن لائن دیکھ بھی رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ کلام ہے جو تایا ہوا ہے، جو بند اور بودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے. ان سب کے لیے ہے. آج بھی جیسا آپ گھر کا اپنا ماحول رکھیں گے ویسے آپ کے بچے کریں گے. اگر آپ دعا کرنے والے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد آپ جاگے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنا شروع ہو جائیں گے. اور صرف دعا ہی نہیں آپ نے کرنی، آپ کے لہجے میں بھی فرق آنا چاہیے. جب آپ تو کہہ کے جوتی پکڑ کے گالی نکال کر بچوں کو پکاریں گے تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ بٹیاں تو ماما میری ماں کر دی، زبان دیکھی. تو آپ کو یہ کہے گا. اس وجہ سے بھی آپ کے شوہر، آپ کے بچے چرچ آنا پسند نہیں کرتے. اور وہ الزام کس پہ لگا رہے؟ باجی نے چرچ جانتے نہیں، اسی کو کیا بنا کہ گھر میں آتے ہی لڑائی شروع کر دو، گھر میں آتے ہی لڑائی شروع کر دو، یہی سیکھ کے جاتی ہیں. لیکن باجی نے یہ نہیں کبھی کسی کو سکھایا. باجی نے ہمیشہ آپ کو وہ بات سکھائی ہے جو خدا کہتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان کے سبب سے جیتا رہے گا. اگر آپ راست باز ہیں تو آپ کے شوہر بھی راست باز ہوں گے، آپ کی اولاد بھی راست باز ہوگی، اور آپ کا خاندان بھی راست بازی میں آ جائے گا. ایک شخص بدل جائے تو پورا گھرانہ بدل جاتا ہے. اور اگر آپ ایک شخص یہاں پہ آج چرچ میں ہے، آپ بدلیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کی فیملیاں آپ سے پہلے بدل جائیں گی. آپ کی زبان کا لہجہ جو ہے وہ محبت سے بھرا ہونا چاہیے. آپ کے لہجے میں تبدیلی نہیں ہے، آپ کی باتوں میں نرمی نہیں ہے. نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو توڑ دیتی ہے. بائبل مقدس کی یہ آیت ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. آپ کا لہجہ جب آپ
کسی بھی مصیبت میں آپ کے بچے ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ دیتے ہیں نا، اس وقت آپ کتنے کول ہو جاتے ہیں. تو آپ خدا کے گھر میں لانے کے لیے بھی کول ہو جائیں. ہر وقت ان کی خواہشوں کو پورا کرتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو خزانہ آپ کو اسے دینا چاہیے تھا اس سے آپ نے محروم رکھا. پھر آپ بھی آتش جہنم میں اور آپ کی اولادیں بھی آتش جہنم میں. یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے. تو راست باز وہ شخص ہے جو ایمان رکھتا ہے اور وہ ایمان کے سبب سے ہی جیتا رہے گا. اگر وہ ہٹ جائے گا تو خدا کا دل اس سے خوش نہ ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کلیسیا میں کوئی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن سے خدا کا دل خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کے کام، ان کے معاملات بتاتے ہیں کہ خدا کا روح ان سے جدا ہے. اگر خدا کا روح آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ شفاعتی تھا، وہ آپ کی ایسی آہیں بھر بھر کے شفاعت کرتا کہ آپ پہلے جیسے نہ رہتے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ میں راست باز ہوں کہ نہیں. میں ایمان سے ہٹ گئی ہوں، ہٹ گیا ہوں. اس وجہ سے خدا کا دل جو ہے وہ مجھ سے خوش نہیں ہے. اگر خدا کا دل خوش ہوتا تو آپ کے چہرے لتھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ کھلے ہوئے ہوتے. خدا کا نور آپ کے چہروں پہ چمکنا چاہیے. آپ سے دنیا دیکھ کر آپ کے پیچھے چلنی چاہیے. آپ کی فیملی تو چلے گی ہی، آپ کے پیچھے اور لوگ آپ کی راست بازی دیکھ کر آپ کے پیچھے چلے گے کہ میں خدا کی بندی بن جاؤں، میں خدا کا بندہ بن جاؤں. اپنی زندگیوں پہ آج غور کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعا کریں. ہم 20 منٹ یہ شفایہ ماحول بنائیں گے تو آپ نے اپنی زندگیوں پہ غور کرنی ہے کہ آپ راست باز ہیں کہ نہیں. لفظی نہیں، جو خدا کا کلام سکھاتا ہے اس کے متعلق آپ نے دعا کرنی ہے کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو آج سے آپ نے بننا ہے. آج سے آپ بنیں گے راست باز، پکی بات ہے. پہلے جیسے تو نہیں رہیں گے. کسی نے کہتا ہے باجی ٹھہر جا، غصہ کر کے اپنے کہا، ایسے تو نہیں رہیں گے، ایسے تو نہیں رہیں گے. ایسی نہ برکت آئے گی آپ کے پاس، نہ بحالی آئے گی، نہ آپ کے بچوں میں فرما برداری آئے گی. آج آپ کو پتہ نہیں، ہم بیسیکلی جب سے میں آئی ہوں میں نے آپ لوگوں کے لیے اتنی گہری دعا شروع کی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ بچ جائیں. کیونکہ اس بات کو یاد رکھے گا، میں یہاں پہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہوں گی، لیکن آپ بھی نہیں رہیں گے، آپ بھی اولادیں رہیں گی. اور جو بیج آپ بو کے جائیں گے وہ پھلدار درخت بنیں گے. اور میں نے یہ عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے روپیہ پیسہ لگانا پڑے، میں نے روحوں کو بچانا ہی بچانا ہے. اور اس میں کتنی بہنیں ہیں جو میرا ساتھ دینا چاہتی ہیں روحوں کو بچانے کے لیے؟ کتنی بہنیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور کوئی نہیں؟ 11 12 14. اچھا، یہ جو ابھی جن بہنوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ دلیری کا ایک قدم اٹھائیں گے نا، اور وہ دلیری سب سے پہلے اپنے گھر میں آپ کریں. اپنے گھر میں ایک مصباح بنائیں، اس پر بلا ناغہ اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں تو بیٹھ کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ اپنے دل کو صاف کر کر اپنے ان عزیزوں کے لیے بھی دعا کریں گے نا تو وہ بھی آپ کے قریب آ جائیں گے، وہ آپ کی بات کو سنیں گے، وہ بھی آپ کی بات کو مانیں گے. پھر اس کے بعد آپ محلے میں بھی ان بہنوں کو، بھائیوں کو خدا کی تعلیم دینے والے بن سکیں گے. ہم خدا کے ایلچی ہیں. سب کہیں ہم خدا کے، ہم خدا کے، ہم خدا کے، ہم خدا کے ایلچی ہیں. ہم خدا کے ایلچی ہیں. بائبل مقدس کو پھیلانا کام ہمارا ہے.
शिकायतों को छोड़कर, वो टेंशनें रोटी पानी की छोड़कर, मैं अक्सर कहती रोटी की फिक्र ना करो। उन्हें बेटा गीत गा रहा सी, जिहड़ा जमीन च कीड़ा है ना, खुदा नूं ते ओहदी भी फिक्र है। तो खुदा जिंदे तुहाडे नाल इन्ना प्यार करदा है, तो क्या आपको रोटी कपड़े का मोहताज रहने देगा? नहीं। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये तमाम चीजें मुफ्त मिल जाएंगी, जैसे मुझे मिली आपको भी मिल जाएंगी। हालेलुया। तो सब ईमान पर खड़े हो जाए, सब ईमान पर खड़े हो जाए, सब आज ईमान पर खड़े हो जाए। कलामे मुकद्दस में ये मरकूम है, खुदा का बंदा ईमान के सबब से जीता रहेगा। उम्र की दराजी आपका मुकद्दर बन जाएगी, उम्र की दराजी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, खुदावंद उसमें बरकत पर बरकत आपको अनायत करेगा। वो वादों का सच्चा खुदावंद है। आज आपने अपनी जिंदगी पे सबसे पहले गौर करना है, आया आप में ऐसी कोई रास्तबाजी है कि नहीं है। आपने अपनी जिंदगी पे गौर करना है। ये गुर्बत, ये बीमारियां इसलिए हैं कि आपकी जिंदगी से रास्तबाजी का बत्तख अभी तक लगा नहीं। इस वजह से मुसीबतें आपका जेवर बन चुकी हैं, आफतें आपको घेरे रहती हैं, हर वक्त गुर्बत की बदरूहें आपको तंग करती रहती हैं। खुदा आज आपके बंधन तोड़ना चाहता है, खुदा आज आपको बहाल करना चाहता है, खुदा आज आपको बरकत पर बरकत देना चाहता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा, वो दूर नसीब का खुदा, हमारा बादशाह, हमारा रब्बुल फाज है, वो नहायत अजीम है, वो कादिर मुत्तकी इस जगह पे मौजूद है। इन्ना लाज़ोर वैशबहा तबहा मदद और कला ज़कर रहमसिहा। अजीजों, सब दुआ करें, सब दुआ करें, पहले अपने लिए करें, अपनी जिंदगी पे गौर करें। आया आप रास्तबाज हैं? क्या आप जीते रहेंगे? अगर रास्तबाज हैं तो रास्तबाज की बुलंदी कहाँ है? अगर आप रास्तबाज हैं तो आपकी बरकतें कहाँ हैं? अगर आप रास्तबाज हैं तो खुदा तो रास्तबाज को, चरवाहे को बादशाह बना देता है। इन्ना लाज़वई हता खलीहा। आज खुदा के हुजूर में तमाम खुदाओं की गुनाहों की माफी को तलब कर, तमाम खुदाओं की गुनाहों की माफी को तलब करना शुरू कर। वो वादों का सच्चा है, वो दुर नसीब का खुदा, वो बादशाह, वो मुनच्ची है। इन्ना लाज़वहा वली हता ज़का मसीहा। खुदा तेरे नाम पे सदा जलाल है, तेरे लोग धरे हैं। बादशाह खुदा फिर ज़बात रीहा तालीहा। अजीज़ों, सब दुआ करें, सब दुआ करें, बुलंद आवाज़ों के साथ दुआ करें। आज तक जितनी आपने खताएं की हैं, जितने गुनाह किए हैं खुदा के हुजूर में, आज आपको मौका है कि आप उसकी माफी को मांग सकें। आज अपने गुनाहों की माफी को तलब करें खुदावंद से। आज ये खुदा मुझे माफ कर दे, ऐ खुदा मेरी खताएं मुझे बख्श दे, ऐ खुदा मैंने जाने में अनजाने में बड़े गुनाह किए हैं, मैंने बड़ी खताएं की हैं, मैंने तेरे खादमों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पाक खुदा, ऐ खुदा मुझे माफ कर दे, ऐ खुदा आज मुझे माफ कर दे, मेरे सारे बंधन सारे छुए चला दे खुदा। ऐ खुदा मुझे रास्तबाजी का जामा पहना दे, तू ऐसा करने में कुदरत वाला है। ओ राज़ी बहा सबलिहा। हालेलुया। भेज दे, खुदा की आग पहुंचा, खुदा आज उस आग से मेरी नाराजगी को जला दे, आज उन गुनाहों को जला दे खुदावन। ओ राज़ा राज़ा तेरी आग बरसे खुदा। ओ शोले 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 रूपी याद के शोले, शोले 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 रूपी याद के शोले, शोले 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 रूपी याद के शोले, हाँ शोले 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 रूपी याद के शोले। भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद, ओ भेज खुदा
गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी करे भस्म तो गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी भरे अपनी उल्फत हमने तुम हमने नजर आ तू ही तो भर अपनी उल्फत हमने तुम हमने नजर आ तू ही तू साथ है जिसके ऐ यीशु तू साथ है जिसके ऐ यीशु डोले 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 मेरा फिर डोले 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 मेरा फिर डोले भेज खुदावत मेरे जिंदा खुदावत ओ भेज खुदावत मेरे जिंदा खुदावत ओ रूह की आग शोले 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 रूह की आग शोले 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 रूह की आग सब दुआ करें खुदा की आग को अपने एक का ज़ब्त मांगे, अपने ज़हनों में मांगे। आपके इब्लीस ने जो ज़हन पकड़े हुए हैं, आज तक आप उस काम में बढ़ नहीं सकते जो खुदा आपसे लेना चाहता है। आज तेरे खुदा मेरे बाकी ज़हन को खोल दे। आज मेरे एक का ज़ब्त में अपनी आग नाज़िल कर। ऐ खुदा मुझे आज़ाद कर दे। वो नापाक लोग मुझे दुआ नहीं करने देती, तेरे काम नहीं करने देती। ऐ खुदा आज मुझे मुक़द्दसी दे, आज मुझे रिहाई दे। अपनी आग के बड़ा बड़ा तमन मुझ पे नाज़िल कर दे। अपनी अग्नि से आग मुझे भर दे खुदा।
سے دور تھی بیماریاں سب کافور کی سب لعنتیں ہم سے دور تھی بیماریاں سب کافور کی ڈھا ڈالی جو دیوار تھی جو باپر ہم میں درار تھی ڈھا ڈالی جو دیوار تھی جو باپر ہم میں درار تھی جوڑا ہے اس کو خون سے جوڑا ہے اس کو خون سے دھونے 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 لہو سے دامن ہم دھونے دھونے لہو سے دامن بھیج غلام نے میری زندہ غلام نے بھیج غلام نے میری زندہ غلام نے روح کی آگ میں شعلے 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 روح کی آگ میں شعلے 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 روح کی آگ میں شعلے بھیج دے سب کہیں گے عزیزو آج آپ نے دعا کرنی ہے ان لعنتوں کے خلاف اس غربت کی لعنت کے خلاف ان بیماری کی لعنتوں کے خلاف جو آپ کو خدا میں بڑھنے نہیں دیتی ہے آج آپ نے ان کے خلاف دعا کرنی ہے آج آپ انہیں حکم دینا شروع کریں اے غربت کی لعنت اے بیماری کی لعنت نکل جا میرے بدن سے نکل میری زندگی سے نکل میرے شوہر کی زندگی سے نکل جا میرے بچوں کی زندگی سے نکل میرے گھر سے نکل میرے روزگار سے اے بے برکتی کی لعنت ہو نکل جا میرے روزگار سے اے قرض کی لعنت ہو نکل جا ہماری زندگیوں سے اے ناپاک ہو میں ہم تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ چھوڑ دو ہماری زندگیوں کو ہم خدا کے ہیں اے ناپاک لعنت اے غربت کی لعنت نکل جا ہمارے بدنوں سے نکل جا ہماری زندگیوں سے نکل ہمارے گھر سے ہمارے بچوں سے ہمارے شوہر سے ہمارے بہن بھائیوں سے ہمارے ماں باپ سے اے قرض کی لعنت ہو اے غربت کی بیماری کی بدروح نکل جاؤ ہم تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں عزیزوں آپ سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کریں سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے دعا کریں اگر آپ واقعی میں ہی برکت کو پانا چاہتے ہیں تو خدا کے فرشتوں اور گروپیوں کی طرح التجا کرنا شروع کر دیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور قدوس کہہ کے پکارتے ہیں اور خدا رب الفاظ خدا انہیں برکت پر برکت دینے میں قادر ہے آج اپنی برکتوں کے لیے خدا کے آگے التجا کریں اور خدا سے کہیں ان غربت کی لعنتوں کو ان بیماری کی لعنتوں کو بے روزگاری کی لعنتوں کو قرض کی لعنتوں کو آج سے ابھی سے خدا ہماری زندگیوں سے اور ڈھاگرے میں پھینک دے ہماری زندگیوں سے نکال کر انہیں ڈھاگرے میں پھینک دے اے خداوند جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے ان نگاہ سبھاری شبہ لبہا اپنی آوازوں کو بلند کرے آج اپنی برکتوں کو
हुक्म दे गुर्बत की तस्वीरों को, इन लानत की तस्वीरों को हुक्म दे। ऐ बीमारी की लानत निकल मेरी जिंदगी से, ऐ कर्ज की लानत निकल मेरी जिंदगी से, ऐ गुर्बत की लानत निकल जा मेरी जिंदगी से, जो आपको खुदा में नहीं बढ़ने देती। उन तमाम चीजों को आज आप हुक्म देना शुरू कर दो। उन तमाम लानतों को हुक्म देना शुरू कर दो जो आपको खुदा में बढ़ने से रोकती है, आपको दुआ करने से रोकती है, खुदा के काम करने से रोकती है, खुदा के घर में आने से रोकती है। आज उन लानतों को डांटे, हुक्म दे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हुक्म दे, आज उन्हें हुक्म दे कि हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर की बेटियां हैं, हम नूर के बेटे हैं। ऐ लानत निकल जा हमारी जिंदगी से, ऐ लानत निकल हमारी जिंदगी से, ऐ गुर्बत की लानत, ऐ बीमारी की लानत, ऐ कर्ज की लानत निकल हमारी जिंदगी से। हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं और आज हम ऐलान करते हैं कि हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर की बेटियां हैं, हम नूर के बेटे हैं। निकल जाओ तरीकियों, निकल जाओ अंधेरों, हमारी जिंदगियों में तुम्हारा आज से कोई काम नहीं है। ऐ अंधेरों निकलो, ऐ लानतों निकल जाओ। हम नूर की बेटियां और बेटे हैं, हम नूर की बेटियां और बेटे हैं। सब कहें हम नूर की बेटियां और बेटे हैं, हम नूर की बेटियां और बेटे हैं। ऐ अंधेरों, ऐ तरीकियों, आज से हम पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे रोजगार पर तुम्हारा कोई इख्तियार ना रहा। आज से ना रहा तुम्हारा इख्तियार। हम यीशु मसीह के नूर है, यीशु मसीह का नूर आज से हमारी जिंदगियों पर है। निकलो हमारी जिंदगियों से, निकलो। ऐ तरीकियों निकल जाओ, अजीजों हुक्म दे। ऐ तरीकियों निकलो, ऐ नापाक निकल जाओ यहाँ से, ऐ नापाक तरीकियों निकलो यहाँ से, ऐ नापाक तरीके की कुव्वतों निकलो हमारी जिंदगियों से, निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। अजीजों सब अभिमान हो जाओ, सब अभिमान हो जाओ, सब अभिमान हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़, मैं चाहती हूँ कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ और सब अभिमान हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़े, आप एक दूसरे का हाथ पकड़े और जो मैं आपसे दुआ करवाना चाहती हूँ उस दुआ को आपने करना है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और कहें आज खुदावन हम मुत्तफिक हैं, आज खुदावन हम मुत्तफिक हैं कि आज से ये लानती गुर्बत, ये लानती बीमारी, ये लानती कर्ज की लानत, ये अंधेरे, ये तरीकियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐ खुदावन हम तेरे हैं, हम तेरी बेटा बेटे हैं। तेरा नूर आज से हमारी जिंदगी में चमके, तेरा नूर आज से हमारी जिंदगी में चमके। ऐ खुदावन आज से हम पहले जैसे ना रहे, आज से हम पहले जैसे ना रहे। ऐ खुदावन तू मेरा खुदा है, तू वादा का सच्चा है। ऐ तरीकियों हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म करते हैं, निकलो हमारी जिंदगियों से, निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ हमारे बच्चों से, निकलो हमारे शोहरों से, निकलो हमारे बहन भाइयों से, निकलो हमारे रोजगार से। हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। खुदा की रोशनी, खुदा का नूर हम हैं। खुदा की रोशनी, खुदा का नूर हम हैं। खुदा की रोशनी, खुदा का नूर हम हैं। और जो रोशनी में चलता है
طریقی کا اس پر کوئی اختیار نہ رہا، بلکہ جو نور میں آ جاتا ہے وہ نور میں ڈھل جاتا ہے، وہ نور میں ڈھل جاتا ہے۔ آج سے ہم نور کے فرزند ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں۔ اے خداوند تو ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کر۔ آج سے ہم تیرے ایچی بن جائیں، ہم تیری فرما بردار بن جائیں، پہلا درجہ تجھ کو دیں۔ اے خداوند آج سے ہماری بندھن نور میں جلا دے، آج سے ہمارے بندھن نور میں جلا دے، سارے بندھن ساری طریقے نور سے فنا ہو جائے۔ آج سے سارے بندھن ساری طریقے نور میں فنا ہو جائے۔ آج سے ہم پہلے جیسے نہیں ہیں، طریقے کا ہم پر کوئی اختیار نہ رہا، طریقے کا ہم پر کوئی اختیار نہ رہا۔ ہم نور کی بیٹیاں ہیں، ہم نور کے بیٹے ہیں۔ اے خدا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہو، تیرا آسمان ہم پر کھلا رہے۔ ہم آج سے غربت کے نہیں ہیں، لعنت کے نہیں ہیں، قرض کے نہیں ہیں، بلکہ نور کے اور برکت کے وعدے کے فرزند ہیں، برکت کے وعدے کے فرزند ہیں، بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم آج سے دینے والے بن جائیں گے، ہم آج سے دینے والے بن جائیں گے۔ خدا کا آسمان ہمارے لیے ہے، ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں، ہم بادشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ اے خداوند تو ہماری زندگیوں میں اتر آ، تو ہماری زندگیوں میں اتر آ، تو ہماری زندگیوں میں اتر آ، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہالیلویا، ہالیلویا، ہالیلویا۔ عزیزو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کی تالیاں بتائیں گے، زور بتائیے میں یسوع کے جلال کے لیے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، ہالیلویا، ہالیلویا۔ ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ خدا کی برکات کو ریسیو کریں۔ ہم برکت کا کورس گائیں گے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے۔ آپ تھکے نہیں، آپ جو آج ہوئے، آپ کے اندر سے اندھیرے طریقیاں نکلی، کس کے اندر سے نہیں ابھی تک نکل گئی ہے، اور جن کے اندر نہیں نکلی ان کا ایمان نہیں ہے۔ کس کس کے اندر سے اندھیرے طریقیاں نکل گئی ہیں؟ ہالیلویا، ہالیلویا۔ تو زور ہمارا ہے، فتح کا وہی نعرہ ہے۔ آج سے وہ ہمارا زور ہے، وہ آج سے ہم سب کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اسی طرح بلند کر، اسی طرح بلند کر۔ آج آپ کے ہاتھوں میں برکت آئے گی، آج آپ کے ہاتھوں میں برکت آئے گی، آج آپ کے ہاتھوں میں برکت آئے گی۔ آپ کے ہاتھوں کی بھی طریقیاں نکل چکی ہیں، آج آسمان کھول دیا ہے آپ کی دعا سے۔ زور ہمارا ہے، تو زور ہمارا ہے، فتح کا نعرہ ہے، تیرے در پر آئے ہیں، امیدیں لائے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، امیدیں لائے ہیں۔ ہم سب پر راضی راضی
मिलके कहेंगे, लोगों पर इसकी सदा है। सब पे करम कर दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे। अपने हाथों को आसमान की ओर बरकत दे, ओ यीशु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अज़ीज़ों, आप वाकई में ही बरकत पाने के लिए आज वहाँ पे आए। जिसके हाथ नीचे होते हैं उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, लेकिन जो अपने हाथ खड़े कर देता है, जब तक मूसा के हाथ खड़े रहे बनी इस्राएल कौम खदा पर खदा खाती रही। आज अपने हाथों को खड़े रखे, आप बरकतों के वारिस से हैं। खुदा आपको ब्लेस करने के लिए उतरा है। तूफानी हवाएं हैं, हमें खर्च